السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مسز فوزیہ تبسم کامران۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اکنامکس کا سیکنڈ چیپٹر سے متعلق وہ ہے عمدہ زر کے اوصاف، یعنی کہ جو ہمارا زر ہے اس میں کون کون سی ایسی کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے کہ ہم انہیں عمدہ زر کہتے ہیں، یا جو زر ہے اس میں کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو زر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ٹاپک ہے یا پوائنٹ ہے وہ ہے قبولیت عامہ کا جنرل ایکسیپٹنس۔ جنرل ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، ہر طرح کا لین دین کرنے کے لیے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جو ہے وہ چیز استعمال ہو رہی ہو۔ جیسے آج کل کے دور میں جتنے بھی جو نوٹ ہیں چاہے سکے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ حکومت اور مرکزی بینک جاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ اسے ضروریات زندگی کے لیے، کاروباری ضروریات کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے فوراً قبول کر لیتے ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کرتے ہیں اور وہ اعلی مبادلہ کے طور پہ آسانی سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ڈیوریبلٹی ہے، پائیداری ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گلنے سڑنے والا نہ ہو اور اس کو لوگ آسانی سے ذخیرہ کر سکیں تاکہ وہ بعد میں کسی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کر سکیں۔ پھر پورٹیبلٹی ہونا بھی لازمی ہے۔ ابھی پورٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ آسانی سے لے جایا جا سکے، یعنی کہ اس کا حجم کم ہو اور مالیت زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، زیادہ حجم والی جو چیزیں ہیں وہ زر نہیں کہلا سکتی کیونکہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج کل جیسے زر ہے پیپر منی کے علاوہ جیسے کریڈٹ کارڈز ہیں، اے ٹی ایم ہے، میل ٹرانسفر ہے، ٹھیک ہے، آن لائن بینکنگ وغیرہ جو ہے یہ سب کے سب کس چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ پورٹیبلٹی کے لیے بہت اچھے طریقے سے آسانی پیدا ہو چکی بھی ہے۔ پھر ٹھیک ہے جی، پھر اس کے اندر شناخت پذیری ہونی چاہیے۔ شناخت پذیری کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اس کی مالیت لکھی بھی ہوتی ہے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے اگر سکہ ہے، سونا چاندی، اس کو ہم میگنیٹ کے ذریعے بھی جانچ سکتے ہیں، اور جو کاغذی نوٹ ہوتے ہیں ان کے بھی اپنے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ جانچے جا سکتی ہیں کہ یہ اصلی ہیں کہ یہ نقلی ہیں۔ پھر کنورٹیبلٹی ہوتی ہے، تشکیل پذیری ہوتی ہے کہ جو شے بطور زر استعمال ہو رہی ہے اسے کندہ کیا جا سکے، اس کو ڈھالا جا سکے کسی نہ کسی شکل میں۔ ٹھیک ہے نا، اگر جو چیز یا جو دھات ڈھل نہیں سکتی کسی شکل میں وہ پھر زر نہیں بن سکتی ہے۔ حکومت زر کے کیونکہ جو زر کے طور پہ چیزیں استعمال ہونی ہوتی ہیں اس پر وہ اپنا نام، مالیت، ٹھیک ہے نا، پھر جو اس سن میں اس کا اجرا ہوا وغیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر کندہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ان سب خصوصیات پہ پوری اترتی ہو۔ تقسیم پذیری ہے، ڈویزیبلٹی ہے، چیزوں کو، زر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں یا مالیت میں ہم چینج کر سکیں۔ مثال کے طور پر 10 روپے کے نوٹ کو ہم 1 روپے کے سکے میں چینج کر سکتے ہیں، 5000 کے نوٹ کو ہم 1000 500 کے نوٹ میں چھوٹی بڑی اکائیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دھاتی سکوں میں چینج کر سکتے ہیں، تو اس کی مالیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر ہوموجینائٹی ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے۔ اگر سونے اور چاندی کے جو سکے ہیں ایک ہی مالیت کے سکے کا وزن ایک ہی جیسا ہونا چاہیے تاکہ وہ مالیت کے اعتبار سے ایک ہی ہوں۔ پھر اسی طرح اگر ایک 10 روپے کا نوٹ گرین کلر کا اور ایک ریڈ کلر کا ہو تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اوریجنل نہیں ہے، اور کیونکہ وہ یکساں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر مناسب مقدار، ایڈوکیٹ کوانٹٹی ہونی چاہیے کہ شے کی جو بھی مقدار ہے اس کے اندر مناسب ہو، نہ وہ اتنی کمیاب ہو۔ جیسے آج کل سونا چاندی کمیاب ہو گیا، ہم اس کو زر کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے موسٹلی اس کو زیادہ طریقے سے، لیکن یہ کہ نہ ہی پھر وہ اتنی زیادہ موجود ہو کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ثبات قدر ہونی چاہیے، اس کی قدر کو، اس کی ویلیو کو مستحکم رہنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں جو ادائیگیاں کرنی ہیں یا جو بھی کاروبار یا کوئی بھی جو لین دین کرنا ہے وہ اس کے کام آ سکے۔ پھر اس میں اسٹوریبلٹی ہونی چاہیے، ذخیرہ اندوزی کی کوالٹی ہونی چاہیے، گلنے سڑنے والی اشیاء نہ ہوں۔ سونا چاندی اس لیے استعمال ہو جاتے تھے، دھات اس لیے استعمال ہو جاتی ہے کہ اس کا ذخیرہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس،